بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام زریش ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ آفاق سن سیریز دوسری جماعت اردو، سبق نمبر 4 عظیم رہنما کا بچپن کی ریڈنگ کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کہانی میں کیا بتایا گیا ہے۔ اس کہانی میں ایک بچے کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کا نام محمد علی تھا۔ محمد علی کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے دوستوں میں بہت مشہور تھا۔ کھیل کود میں مصروف رہنے کی وجہ سے محمد علی کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ وہ اپنے والد صاحب کو کہنے لگا کہ مجھے کام کرنا ہے۔ کچھ دن اپنے والد صاحب کے ساتھ دفتر جانے کی وجہ سے اس کا دل کام کرنے سے بھی اٹھ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے پڑھنا ہے۔ اس کے والد صاحب نے اسے بتایا کہ بیٹا، زندگی گزارنے کے 2 ہی راستے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے دانشمندوں یعنی اپنے بزرگوں جو آپ کے بڑے ہیں ان کی بات کو مان لینا، ان کے مشورے کے عین مطابق عمل کرنا۔ دوسرا یہ کہ اپنا راستہ خود چن لیں اور چاہے آپ اس میں غلطیاں کریں لیکن ان سے سبق سیکھیں اور حالات کا مقابلہ کریں۔ کم عمر محمد علی اپنی والد کی باتوں کو توجہ سے سنتا رہا۔ اس نے اپنا راستہ چن لیا اور وہ دن بھر اپنے سبق محنت سے یاد کرتا اور رات دن لگا کر پڑھائی کرتا۔ محمد علی اپنے دوست کریم کے ساتھ گھوڑ سواری کرنے جاتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑے بالکل سیدھے اور تن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی حال کچھ درختوں کا ہے، یعنی کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ تو محمد علی نے اپنا یہ اصول بنا لیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ پھر محمد علی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ وہاں سے وہ ایک بہت بڑے وکیل بن کر لوٹے۔ اس وقت مسلمان آزادی کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے محمد علی کو اپنا لیڈر چن لیا اور محمد علی نے ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان کی کوشش کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا؟ اس بچے کو ہم اپنا رہنما مانتے ہیں، قائد کہتے ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم لوگ ایک آزاد قوم ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہیں۔ پیارے بچوں، جس طرح قائد اعظم نے دن رات محنت کر کر پاکستان کو حاصل کیا، اس طرح ہمیں بھی دن رات محنت کرنی چاہیے، دل لگا کر پڑھنا چاہیے اور پاکستان کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنے چاہیے۔ اب ہم کریں گے اس کے اہم الفاظ۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس اچاٹ، الف پیشو چے الف چا ٹے، اچاٹ۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس مسلسل، میم سین لام سل سین لام سل، مسلسل۔ تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس منتخب، میم نون من تے خے بے خب، منتخب۔ چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس نمودار، نون میم و مو دال الف دا رے، دار، نمودار۔ اب ہم صفحہ نمبر 21 اور 22 کی ریڈنگ کریں گے۔ مشکل الفاظ کو انڈر لائن کیا گیا ہے، انہیں آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اور میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کرنی ہے۔ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں ایک تاجر کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ تاجر اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی بھی سامان کو، یعنی جو اس کا کاروبار ہوتا ہے، اس سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ فروخت کرتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے اور اسے بیچ دیتا ہے۔ اس کا نام محمد علی رکھا گیا۔ محمد علی سے چھوٹے 6 بہن بھائی اور بھی تھے۔ ان کے نام رحمت، مریم، احمد علی، شیری، فاطمہ اور بندے علی تھے، لیکن والدہ سب سے زیادہ پیار محمد علی سے کرتی تھیں۔ محمد علی کرکٹ بڑے شوق سے کھیلتا تھا۔ وہ اپنے ہم جولیوں میں بڑا مقبول تھا۔ ہم جولیوں یعنی اپنے ہم عمر دوستوں میں مقبول ہونا، مشہور ہونا، یعنی کہ وہ بہت زیادہ مشہور تھا اپنے دوستوں میں کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے۔ صفحہ نمبر 22 کی ریڈنگ کریں گے۔ کھیلوں میں مہارت رکھنے کی بدولت
محمد علی مشہور تھا۔ مہارت کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو جائیں اور اس میں آپ کو مقابلہ نہ کر سکیں۔ دوسرے بچے محمد علی کو اپنا لیڈر مانتے تھے۔ لیڈر ماننا یعنی کہ اپنا رہنما ماننا، اس شخص کی ہر بات ماننا۔ کھیلوں میں ہر وقت مصروف رہنے کی وجہ سے محمد علی کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہونے لگا۔ اچاٹ ہونے کا مطلب ہے اس کا دل اکتانے لگا، اس کا پڑھنے کا دل نہیں تھا کرتا کیونکہ وہ سارا دن کھیلتا رہتا تھا۔ ایک دن محمد علی نے اپنے والد سے کہا، میں پڑھنا نہیں چاہتا، میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ محمد علی کے والد یہ سن کر بہت پریشان ہوئے کیونکہ وہ اسے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے، لیکن محمد علی کی مسلسل ضد پر وہ اسے اپنے ساتھ دفتر لے جانے لگے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اچانک محمد علی نے اپنے والد کو یہ کہہ کر حیران کر دیا، ابا جان، مجھے دفتر میں کام کرنا پسند نہیں ہے۔ پھر تم کیا کرو گے محمد علی؟ وہ بہت پریشان ہو گئے۔ میں واپس اسکول جانا چاہتا ہوں، محمد علی نے کہا۔ والد نے کہا، دیکھو بیٹا، زندگی کو سمجھنے کے دو ہی راستے ہیں۔ ابا جان، وہ کون کون سے راستے ہیں؟ محمد علی نے پوچھا۔ ایک یہ کہ اپنے بزرگوں کی دانش اور تجربے پر بھروسہ کریں، ان کے مشورے کے عین مطابق عمل کریں۔ دانش کا مطلب ہوتا ہے عقل مندی پر۔ اور دوسرا راستہ کون سا ہے ابا جان؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے راستے پہ چلیں، چاہے غلطیاں کریں لیکن ان سے سبق سیکھیں اور حالات کا مقابلہ کریں۔ زندگی کو سمجھنے کے دو ہی طریقے ہیں پیارے بچوں۔ ایک یہ کہ آپ کے جو بڑے ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، جیسے آپ کے ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ان کی آپ بات مانیں، ان کے مشورے کے عین مطابق عمل کریں، یا پھر آپ لوگ اپنا راستہ خود چن لیں، غلطیاں کریں لیکن ان سے سبق سیکھیں۔ کم عمر محمد علی اپنے والد کی باتوں کو توجہ سے سنتا رہا۔ اس نے اپنا راستہ چن لیا اور جب اسکول گیا تو بالکل بدلا ہوا بچہ تھا۔ اب وہ اپنے ہم جماعتوں سے کسی طرح بھی پیچھے نہ تھا۔ وہ دن بھر اپنے سبق محنت سے یاد کرتا اور رات دیر تک دل لگا کر پڑھائی کرتا۔ یعنی کہ پیارے بچوں، ہمیں نہ صرف کھیلنا کودنا چاہیے بلکہ پڑھنا بھی چاہیے۔ کھیل کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں کہ ہمیں اس وقت کھیلنا ہے، اور پڑھائی کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں۔ پڑھ لکھ کر آپ لوگ اچھے انسان اور بڑے آدمی بن سکتے ہیں، لیکن دل لگا کر پڑھنا ہے۔ صفحہ نمبر 22 کی ریڈنگ ہو گئی ہے۔ ریمیننگ ریڈنگ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔